ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین حضرات، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جس کی مالک کائنات نے ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اے اہل ایمان، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور روزے جیسی عظیم عبادت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون۔ مقصد صرف بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دین اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی رکھا ہے۔ قربانی کے متعلق مالک نے اعلان کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارے جانوروں کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، خون مجھے نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی مجھے پہنچتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا میں عمل ہی اس کا قبول کرتا ہوں جس کے دل میں میرا ڈر ہوتا ہے۔ حج کے متعلق اعلان فرمایا،
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے متعلق مالک نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، وہ مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہاری تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے دل میں کائنات کے رب کا ڈر پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو 3 آیات تلاوت ضرور کیا کرتے، جن میں کائنات کے رب نے اپنے سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب اپنی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو اس میں خطاب کیا، جو اس میں واعظ کیا، وہ تقوی پہ ہی مبنی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباؤکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ لیس لعربی علی عجمی فضلا الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے تقوی والے کی رکھی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو کائنات کے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا، اللہ تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون حسین و جمیل ہے یا کون بدصورت ہے۔ فرمایا، تمہارے جسموں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، مالک کہاں دیکھتے ہیں؟ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے ہاں وہی بندہ قیمتی ہے جو بندہ کائنات کے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اعلان فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ لوگوں سنیے، جبوں اور کبوں میں تقوی نہیں، لباس میں تقوی نہیں، حسب نسب میں تقوی نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اگر تقوی رکھا ہے تو دلوں کو تقوی کا مرکز بنا دیا ہے۔
فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن گیا وہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے مالک نے اعلان فرمایا ان للمتقین مفازا، تمام قسم کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اہل تقوی کے لیے رکھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لیے دو دو باغات جنتوں کا اسے حقدار بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی، تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ایک دن نبی علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کا نام لے لے کر کے ذکر فرمانے لگے۔ فرمایا میرے خاندان کے قریبی لوگ، میرے چچا، اسی طرح میرے چچا زاد، اسی طرح میری بیٹیاں اور میرے بیٹے، اسی طرح میرے قریبی رشتہ دار، میرے قبیلے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن ہم حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، دنیا میں بھی اہل بیت حضور کے قریب تھے، قیامت والے دن بھی حضور کے قریب ہوں گے، لیکن حضور ہمیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کوئی میرا رشتہ دار ہو یا کہیں کسی دور علاقے کا رہنے والا میرا عام امتی ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ ان اول الناس بی المتقون، قیامت والے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے وہ اہل تقوی قریب ہوں گے، جو اللہ سے جتنا ڈرنے والے ہوں گے اتنا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ فرمایا من کانوا حیث کانوا، وہ جو بھی ہوں گے جہاں کے بھی رہنے والے ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈریں گے اتنا کل قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اور یہی مسئلہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا۔ معاذ بن جبل کون ہیں؟ جو جوانی کے عالم میں عبادت کرنے والے، جوانی والی زندگی میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے۔ معاذ بن جبل کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، حضور کی امت کے بہت بڑے داعی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے علماء جب حوض کوثر پہ جام کوثر کو نوش کرنے کے لیے آئیں گے، علماء پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کے سردار حضرت معاذ بن جبل ہوں گے۔ حضرت معاذ کی قیادت میں حضور کی امت کے علماء آئیں گے، حضور انہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ فرمایا جو میری امت کا عالم حضرت معاذ بن جبل کی قیادت میں آئے گا، میں اس عالم کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پانی پلا دوں گا۔ فرمایا پیالے رکھ کے اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کر کے اس کے لبوں کے ساتھ لگا دوں گا۔ اے اللہ، جمعے کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہم علماء میں تو شامل نہیں، ہم عالم تو نہیں،
لیکن اللہ تیرے نبی کی امت کے علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کل قیامت والے دن ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ حضرت معاذ بن جبل کی قیادت میں جائیں اور حضور پیالوں میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے ہمیں پانی پلائیں۔ فرمایا معاذ بن جبل کی یہ شان ہے، میری امت کے علماء کے خطیبوں کے یہ سردار ہوں گے قیامت والے دن۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ جن کا اللہ تعالی سے تعلق کتنا مضبوط ہے کہ کائنات کا رب ان کی اداؤں کو میرے محمد کی سنت بنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب شروع میں نماز فرض ہوئی تو جو پیچھے رہ جانے والا ہوا کرتا تھا وہ آ کر کے ساتھ والے سے نماز کی حالت میں ہی سوال کرتا کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، وہ بتلاتا کہ ایک گزر چکی ہے یا دو گزر چکی ہیں، وہ جلدی جلدی پہلے دو پڑھتا، پھر جہاں پہ حضور ہوتے وہاں پہ ساتھ مل کر کے بقیہ نماز حضور کے ساتھ پڑھتا۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ پیچھے رہ چکے تھے، انہوں نے ساتھ والے سے نہیں پوچھا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، بلکہ حضرت معاذ بن جبل جہاں پہ حضور تھے وہاں ہی ساتھ مل گئے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، نماز کو مکمل کیا، جتنی نماز رہ چکی تھی معاذ بن جبل نے اسے ادا کر کے بعد میں سلام پھیرا۔ ابھی معاذ سلام نہیں پھیرتے اللہ آسمان سے جبریل امین کو نازل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا معاذ بن جبل کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اب قیامت تک اس ادا کو زندہ رکھا جائے گا، جس کی نماز باقی رہ گئی وہ ایسے ہی ادا کرے گا جیسے محمد کا صحابی معاذ بن جبل ادا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہیں حضرت معاذ بن جبل، یعنی اتنا اللہ تعالی سے تعلق، اتنا رابطہ کہ اللہ کو ان کی ادائیں پسند ہیں۔ لیکن حضور انہیں وصیت کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا۔ معاذ یمن والوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ حضرت معاذ جانے لگے، شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، مقام دیکھیے۔ حضرت معاذ کو الوداع کرنے کے لیے حضور خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینے سے تھوڑا سا دور نکلے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ آپ واپس چلے جاؤ، اب آگے جو سفر ہے معاذ نے طے کرنا ہے، مدینے سے باہر تک جو الوداع کرنا ہے وہ آپ نہیں کرو گے بلکہ میں محمد آپ کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، کچھ وصیتیں کر رہے ہیں۔ معاذ یمن میں جا کر کے یہ بھی بتلانا، یہ بھی بتلانا، معاذ یمن میں اس بات کی تبلیغ بھی کرنا، اس بات کا درس بھی دینا۔ لیکن حضرت معاذ فرماتے ہیں حضور باتیں کرتے کرتے اتنا دور آگے کہ میں نے مڑ کر کے دیکھا مدینہ منورہ شہر میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، مدینے کے در و دیوار نظر آنا ختم ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اتنی دور باہر نکل کر کے مجھ معاذ بن جبل کو الوداع کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے حوالے جاؤ۔ آخری ملاقات ہونے لگی، فرمایا معاذ مجھ سے مل لو، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب تم مدینے میں آؤ
تمہاری مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو، تم آ کر کے پوچھو کہ میرے نبی کہاں ہے، تمہیں لوگ بتلائیں کہ حضور اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ معاذ جب تو دوبارہ آئے پھر دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہو، بلکہ تیرا گزر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہو۔ حضرات گرامی، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو اچانک ایسی صدمے والی بات تھی کہ حضرت معاذ نے رونا شروع کر دیا۔ ایک تو یمن کا لمبا سفر اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے جدائی کا بھی پیغام دے دیا۔ حضرت معاذ رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے گلے لگایا ہوا ہے، آگے لمبا سفر نظر آ رہا ہے اور واپس ہمیشہ کی جدائی نظر آ رہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ پریشان نہ ہو، معاذ غم نہ کر، یہ جدائی، یہ دنیا کی جدائی، یہ عارضی جدائی ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون، قیامت والے دن جو سب سے میرے قریب ہوں گے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، مدینے میں رہے یا یمن میں رہے، جہاں پہ بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ معاذ تو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، تیرے دل میں تقوی آ جائے گا۔ معاذ کل قیامت والا دن ہوگا، یہ عارضی جدائی ختم ہو جائے گی، اللہ تیری میرے محمد کے ساتھ حوض کوثر پہ ملاقات کروا دے گا۔ حضرات گرامی، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی کہا کسے جاتا ہے؟ ہر انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت ظاہری ہوتی ہے، ایک حالت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ سب کے سامنے ہوتا ہے، ایک بندہ دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، بندے جیسے تو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنے والی باتیں کرتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے صالح سمجھیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں۔ اے بندے، اسی طرح جب تو خلوت میں ہو تو تب بھی تیرے رب کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے، تیرے رب کے ساتھ رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بندے دو حالتیں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے نیک اور خلوت میں جا کر کے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا بن جائے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ تھی صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حنظلہ کون ہے؟ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوان ہیں، نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نوجوانی میں ہی اللہ نے اپنے دین کے لیے پسند کر لیا۔ اور یہ حنظلہ وہی ہیں جنہیں محدثین غسیل الملائکہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ احد میں جب شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے ہیں، ایک چاندی کے برتن میں بٹھا کر کے حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پتہ کیجئے حنظلہ کا کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ عظمت اور یہ مقام عطا کر دیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں، حضرت حنظلہ کی بیوی آ گئی، آ کر کے عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول ابھی کل ہی تو شادی ہوئی تھی، آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی،
हैया अलल जिहाद, जिहाद के लिए आओ। इन्होंने गुस्ल भी नहीं किया, मैदान जिहाद में आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हंज़ला की बीवी गम न कर, परेशान न हो, ये गुस्ल छोड़ करके आए थे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा है, आसमान के मलाइका इन्हें गुस्ल दिला रहे हैं। हजरात गिरामी, ये हजरत हंज़ला है, लेकिन दिल की हालत और कैफियत क्या है। एक मर्तबा हजूर के पास तशरीफ लाए, आकर के अर्ज करने लगे, नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला, अल्लाह के रसूल हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हंज़ला क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, तू तो मेरा सहाबी है, तू तो अल्लाह की इबादत करने वाला है, अल्लाह को राजी करने वाला है, हंज़ला क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। हजरत हंज़ला फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल जब आपकी मजलिस में होते हैं, ईमान बड़ी बुलंदी पे होता है, ईमान की कैफियत बड़ी बुलंद होती है। अल्लाह के रसूल दिल यही करता है यहाँ ही बैठे रहे, दीन की बातें सुनते रहे, आपके चेहरे का दीदार करते रहे। लेकिन जब बाहर जाते हैं, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में मशगूल होकर के ये कैफियत नहीं रहती, हालतें दो हो गई हैं। अल्लाह के रसूल जब दो हालतें हो जाए तो इस तरह महसूस होता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। हजरात, ये इनका तकवा था, ये अल्लाह ताला का डर था इनके दिल में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए हंज़ला, ईमान बढ़ता भी है, कम भी होता है, ये तो वक़्त वक़्त की बात है। जब बंदा किसी नेक महफिल में होता है, ईमान बढ़ जाता है, जब बाहर जाता है वो कैफियत नहीं रहती। लेकिन हंज़ला सुन लो, जो कैफियत तुम्हारी मेरी मजलिस में होती है, अगर वही कैफियत तुम्हारी बाहर हो जाए, आसमान से फरिश्ते उतरे, तमाम लोगों के सामने तुमसे मुसाफा करके जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए ये वो लोग हैं जिनकी वही कैफियत अभी भी जारी है, जो कैफियत हजूर की महफिल और मजलिस में हुआ करती थी। हज़रात गिरामी, क्या चीज़ इन्हें हजूर के पास लेकर के आई? अल्लाह ताला का डर लेकर के आया, अल्लाह ताला का खौफ लेकर के आया। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है ना, हकीकत में वही बंदा तर जाता है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता कर देते हैं। मेरे भाइयों, हमने लाखों गुनाह कर लिए, लाखों गलतियां कर ली, हमने लाख अल्लाह की नाफरमानियां कर ली। कदम कदम पे अल्लाह की बगावतें, हमारी खुशियां हो तो वहाँ पे अल्लाह की बगावतें, हमारी गमियां हो वहाँ पे अल्लाह की बगावतें, हमारा कारोबार हो वहाँ पे अल्लाह की बगावत, दुकान पे बैठे वहाँ अल्लाह की बगावत। लेकिन मेरे भाइयों, रोज़ा हमें दरस दे रहा है, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। छोड़ दे अल्लाह की बगावतें, छोड़ दीजिए अल्लाह की नाफरमानियाँ। जो हो गया वो हो गया, आइंदा आने वाली जिंदगी में अल्लाह का डर पैदा करें। जब डर पैदा हो गया फिर इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ में आता है, एक बंदा, उसने बड़े गुनाह किए, बड़ी गलतियां की, लेकिन जब मौत का वक़्त करीब आने लगा, इसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं कायनात के रब के सामने खड़ा कैसे होऊंगा, अल्लाह के सामने मैं किस मुंह से खड़ा होऊंगा। मालिक मुझसे नेमतों का सवाल करेगा और मेरी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की बगावत में गुजरी है, मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। इसने अपने बेटों को बुलाया, बुला करके कहने लगा, मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को जमीन में दफन नहीं करना, बल्कि लकड़ियां जमा करनी है। लकड़ियों को जला करके, मेरी मैयत को जला करके, उसकी राख को जब समुंदर में तूफान आए, जब तेज आंधी और हवा चले, समुंदर की नजर कर देना है।
تاکہ میرا ایک ایک ذرہ دور دور ہو جائے، ایک ایک ذرہ گم ہو جائے، نام مٹ جائے، نشان مٹ جائے، نہ نام و نشان ہوگا، نہ میرا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن وہ مالک تو قادر ہے، اس نے تو اسے اس وقت پیدا کیا جب اس کے ذرات بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا، پیدا فرمایا، اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب نام و نشان ہی نہیں تھا۔ بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، اس کی میت کو جلا کر کے اس کی راکھ کو بہا دیا، ہوا میں اڑا دیا، ذرے ذرے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن مالک تو قادر ہے، مالک نے ان تمام ذرات کو جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ حکم دینے کے بعد مالک نے اس کے وجود کو دوبارہ پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے بعد مالک اس سے سوال کرتے ہیں، اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جو جواب دیا صحیح بخاری میں ہے، کہنے لگا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، لاکھ گناہ کر لیے، لاکھ غلطیاں کر لی، قدم قدم پہ بغاوت کی، قدم قدم پہ نافرمانی کی۔ اللہ دنیا میں نافرمانیاں تو کرتا رہا، لیکن آج مجھ میں طاقت نہیں کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر کے تجھے حساب دے دوں۔ اللہ اگر تو نے مجھ سے پوچھ لیا بتلا میری نافرمانیاں کیوں کی؟ رزق تو میرا کھاتا رہا، زمین میری پہ چلتا رہا، لباس میرا دیا پہنتا رہا، سب کچھ میں نے دیا، نافرمانیاں بھی میری کرتا رہا۔ اللہ آج مجھ سے حساب نہیں دیا جانا تھا، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا۔ مالک اعلان کرتے ہیں میرے بندے اگر تو نے مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے ایسا کیا ہے، جا میں نے تیرے رب نے تجھے معاف فرما دیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو مجھ سے ڈر گیا، جو مجھ سے ڈر جائے اس کا انعام ہی میں اللہ نے علیحدہ رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں۔ یہ رمضان کے قیمتی لمحات اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے۔ اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل ہی بنا لے، اگر رونا نہیں آتا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، دل اتنا سخت ہو چکا ہے تو رونے جیسا انداز ہی بنا لے۔ اللہ کی قسم جہنمی اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے، آنسو بھی خون کے ہوں گے۔ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتی کو چلانا چاہے تو وہ بھی چل جائے گی، لیکن اس وقت کا رونا کاب نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا لو، دنیا میں اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت والا دن ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تنہائی میں بیٹھا ہوا مالک کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہہ گئی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمام لوگوں سے نکال کر کے اسے اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا کر دیں گے۔ حضرات گرامی اللہ سے ڈرنے والے کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ چھوڑ دیجئے گناہوں والی زندگی، اتنی بغاوتیں اچھی نہیں ہوتی، اتنی ضدیں اچھی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں ہی واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کے پاس ایک مجبور خاتون آئی، اور خاتون بھی اس کی چچا زاد بہن تھی۔ آ کر کے اسے کہنے لگی میرے بچے بھوکے پیاس سے مر رہے ہیں، مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا جو مانگتی ہے تجھے وہی دے دوں گا، لیکن تجھے میری اس ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، تجھے میرے ساتھ برائی کرنا ہوگی۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس نے کہا تو مجبور ہے، تو اپنی جگہ پہ ہے، اگر مجھ سے کچھ لینا چاہتی ہے
تو اس کی شرط یہی ہے جو میں کہوں گا تجھے پورا کرنا ہوگا. اللہ کرے کوئی مجبور نہ ہو, اللہ کرے کسی کے پاس ایسی حالت اور کیفیت نہ بنے کہ وہ مجبوری میں گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائے. اس نے کہا اچھا تو اس طرح کر, مجھے کچھ دے, میں اپنے بچوں کو تو کچھ کھلا پلا کے آؤں. اس نے اسے پیسے دے دیے. اب رات کی تنہائی ہے, وقت موعود آ گیا. وعدے کے مطابق یہ عورت آئی, لیکن جب آتی ہے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی ہے, جسم کانپ رہا ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے تجھے پیسے دیے, تو نے پیسے لے کر کے گئی, بچوں کو جا کر کے کھانا بھی کھلا دیا. اب کس بات کا ڈر, اب کس بات کا خوف, اب تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے, اب تیرے جسم کے کپ کپاہٹ کیوں ہے, اب تیرا چہرہ کیوں سرخ ہو چکا ہے. اس بی بی نے جو جملہ کہا اس نوجوان کو ہلا کر کے رکھ دیا. کہا اللہ کے بندے اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر, اللہ کا ڈر پیدا کر. یہ تو وہ گناہ ہے جو میں نے زندگی میں کبھی کیا نہیں ہے, یہ تو وہ غلطی کروانے لگا ہے جو زندگی میں کبھی مجھ سے سرزد نہیں ہوئی. آج میں مجبور ہو گئی, میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو نے مجھے اس گناہ پہ مجبور کر دیا ہے. اللہ کے بندے یہ زندگی عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, گناہ کی لذت مٹ جائے گی, لیکن حساب کتاب دینا, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا باقی رہ جائے گا. میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, بندے اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے. جب اس نے اس کی تبلیغ سنی, واز سنا, اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا, کہنے لگا میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزری, قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی, میرے پاس مال ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, روپے ہے, تمام آسائشیں, تمام آرائشیں ہیں, میرے پاس ہر چیز ہے, جب جی چاہتا ہے میں گناہ کر لیتا ہوں, کبھی گناہ کرنے سے میں ڈرا نہیں. بی بی تو ایک گناہ سے اتنا ڈر رہی ہے, ایک گناہ سے اتنا خوف کھا رہی ہے, جا میں نے تجھے پیسے بھی چھوڑے, گناہ کا ارادہ بھی چھوڑا, لیکن قیامت والے دن میرے حق میں گواہی ضرور دے دینا, قیامت والے دن میرے حق میں اتنا ضرور کہہ دینا. اللہ یہ وہ خوش نصیب تھا جس کے پاس گناہ کا موقع بھی تھا, گناہ کا وقت بھی آیا, گناہ کرنے پہ اختیار بھی تھا, گناہ کرنے پہ قادر بھی تھا, لیکن اللہ تیرے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا. ہو سکتا ہے تیری سفارش سے اللہ مجھے جنت عطا کر دے. حضرات گرامی ایسا ڈر دل میں پیدا کیجئے, جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے 3 انعامات عطا کرتے ہیں. پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے دل میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے, اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ, توبہ کی توفیق مل جائے گی. آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک نوجوان آ گیا, اس کا نام معیز ہے. آ کر کے عرض کرنے لگا طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پاک کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا, مجھ سے بدکاری ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اس سے مختلف سوال کیے, صحابہ دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی جو اس کے منہ سے بدبو دیکھیں, کہیں بہک کر کے یہ بات تو نہیں کر رہا. نہیں اللہ کے رسول ایسی بھی کوئی بات نہیں, ہوش حواس بھی اس کے قائم ہے. جی اللہ کے رسول قائم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا
میرے صحابہ اسے لے جائیں, لے جا کر کے آدھا زمین میں گاڑ دیں, آدھا اوپر رہنے دیں, اور پتھر برسا کر کے اسے رجم کر دیا جائے. حضرات یہ آنے والا جانتا بھی تھا رجم کی سزا ہوگی, یہ آنے والا جانتا بھی تھا مجھ پہ پتھر برسائے جائیں گے, آنے والا جانتا بھی تھا کہ دنیا میں کسی کو اتنی دردناک سزا نہیں ملتی جتنی اس گناہ کرنے والے کی اللہ نے سزا مقرر کی ہے. لیکن کون سی چیز اسے اپنے حضور کے پاس لے کر کے آئی ہے؟ وہ اللہ کا ڈر تھا. اس نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگ آوازیں اٹھائیں گے, لوگ میری نیکی کو میری نیکی کے متعلق باتیں کریں گے, ہمارے سامنے نیک تھا خلوت میں کیا کرتا رہا. اس نے یہ نہیں سوچا, اس نے کہا یہ باتیں عارضی ہیں. اللہ سے ڈر کر کے حضور کے پاس آیا. حضور نے فرمایا لے جاؤ اسے, جا کر کے رجم کرو. آدھا زمین میں گاڑ دیا, پتھر برسائے جانے لگے. ظاہر ہے انسان تو تھا, تکلیف تو ہونی تھی. اس نے اپنے جسم پہ زور لگایا, لگا کر کے جو زمین میں گاڑا ہوا تھا باہر نکل آیا, اور آگے لگ کر کے اس نے دوڑنا شروع کر دیا. ایک صحابی کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی, وہ ہاتھ آئی, وہ اسے ماری اور اس کے سر پہ لگی, وہاں پہ اس کی روح پرواز کر گئی. جب خون کا فوارہ نکلا کسی کے کپڑوں پہ پڑ گیا, اس نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے, اور صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا, اس نے آ کر کے خود اپنی موت کو دعوت دے دی, اور ایسی دردناک کیفیت سے اس دنیا میں گیا. جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نہیں بلایا جس نے یہ بات کی تھی, بلکہ حضور نے تمام صحابہ کرام کو بلایا, جمع کر کے حضور نے ایک واعظ کیا, ایک خطبہ دیا, ایک درس دیا, جو ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انعام کتنا بڑا ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈر جائے وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے, لوگ کیا کہیں گے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ وہ ایسا ڈرتے ہیں اللہ کی جنتوں میں بلند مقام پا لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم ماعز کے متعلق باتیں کرتے ہو, ماعز کو اپنا گناہ بتانا نہیں چاہیے تھا, ماعز کو حضور کے پاس آنا نہیں چاہیے تھا, ماعز کو رجم والی سزا کے متعلق اپنا فیصلہ کروانا نہیں چاہیے تھا. میرے صحابہ تم ایسی باتیں نہ کرو. اس نے ایسی توبہ کی ہے, وہ ایسا اللہ سے ڈر گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے جسے کچھ دیر پہلے تم رجم کر رہے تھے, اب وہ اللہ کی جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے, اب تو وہ جنتوں میں چلا گیا ہے. میرے بھائیو یہ ڈرنے والے کا مقام ہے. آج اللہ نے آپ کو وقت بھی دیا, اللہ نے آپ کو عزت بھی دی, اللہ نے شہرت بھی دی, پیسہ بھی دیا, ہر قسم کی سہولت وسائل آپ کے پاس ہیں, لیکن یہ دنیا عارضی ہے. اس عارضی دنیا عارضی لذت کے پیچھے میرے بھائیو آخرت خراب نہ کر لینا. رمضان کا روزہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کا درس دیتا ہے. آج اللہ سے پچھلے گناہوں کی سچی توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. اللہ جو ہو گیا ہو گیا, اللہ میں تجھ سے ایسی توبہ کرتا ہوں دوبارہ اللہ میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ میں تجھ سے ڈر گیا, ڈرنے کا وعدہ کرتا ہوں. یقیناً جو بندہ ڈر جائے گا اللہ اسے کامیاب کر دیں گے. اللہ مجھ میں سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.
حضرات گرامی، ایک ضروری اعلان ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی بعد نماز تراویح اسی مسجد میں درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے۔